راہب کو بیٹے دینے والا، لمحوں میں دینے والا، اپنے عامر سے دینے والا، اللہ سے دعا میں بیٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ بریڈ فورڈ حسینیہ میں جملہ دیواروں پہ لکھا رہا جانے چاہیے، حسین اللہ سے بیٹا نہیں مانگ رہا تھا، حسین اللہ سے محمد مانگ رہا۔ ایسے ہی علی نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا، علی مانگا۔ حسین نے بیٹی نہیں مانگی، فاطمہ مانگی۔ اور محمد، علی اور فاطمہ بغیر دعا کے نہیں ملتے۔ محمد لینے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے، علی لینے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے۔ رسول حسین نے بیٹا نہیں مانگا، محمد مانگا، ہو بہو محمد، شبیہ پیغمبر۔ اب میں اس کو کھولوں گا تو بات کو یہ 10-15 منٹ میں بات طویل ہوگی، اس کو مختصر کروں تو ایک جملے میں کر سکوں۔ شہزادہ علی اکبر کے لیے زاویہ دیکھیے گا، آخر کیا ضرورت تھی جب ایک محمد آ چکا تھا پھر دوسرا محمد کیوں مانگا؟ لوگوں نے اس محمد کو بچپن میں نہیں دیکھا تھا، آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سن بلوغت کو پہنچ کے اپنے کسی نہ کسی کمال کو پہنچ جاتے ہیں، بہت اچھا ڈاکٹر، بہت اچھا انجینئر، بہت اچھا خطیب، بہت اچھا عالم دین، لیکن لوگ اس کی زندگی کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں اس کو کمال ملا۔ بچپن کی یادیں صرف گھر والوں کے پاس ہوتی ہیں، اور 100% ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب مکے والوں نے رسول کو دیکھا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے، مدینے والوں نے رسول کو جوانی میں دیکھا، بچپن نہیں دیکھا۔ خدا چاہتا تھا کہ میں محمد کو پلٹاؤں، لوگ دوبارہ محمد کا بچپن بھی دیکھے، دوبارہ محمد کی جوانی بھی دیکھے۔ میں نے کہا ہم شکل پیغمبر نے شبیہ پیغمبر، اس پہ یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی شاعر کا لفظ میں نے چورا کے منبر پہ پڑھ دیا ہے۔ آؤ جناب علی اکبر کو وقت رخصت ہو، حسین ابن علی نے اللہ سے گفتگو کرتے ایک جملہ کہا، فضائل سنیے گا، میرے اللہ گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں اور نطق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ یہ جملہ حسین ابن علی مقاتل میں لکھا ہے۔ حسین نے کہا میں جسے بھیج رہا ہوں وہ خلق میں، خلق میں اور نطق میں تیرے محبوب پیغمبر جیسا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں خلق میں اکبر محمد جیسا ہے۔ اب میں دیکھوں گا اگر آپ کا مزاج نہ بنا تو پھر بدلیں گے یہیں سے موضوع کو۔ میرا اکبر، حسین 10 محرم کو یہ راز کھول رہے ہیں، اے رخصت اکبر۔ حسین زمانے کو معرفت اکبر دے رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ خلق میں محمد جیسا ہے، خلق میں محمد جیسا ہے۔ مجمع چپ ہو گیا، حسین کی اکبر کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا، یہ خلق میں محمد جیسا ہے تو محمد کی خلقت کیسی ہے؟ رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اور حسین کہہ رہے ہیں اکبر خلق میں محمد جیسا ہے، اس کا مطلب جب سے محمد ہے تب سے اکبر۔ بسم اللہ سے شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی خلق میں محمد جیسا، خلقت میں محمد جیسا، تو محمد کی خلقت تو ہے اول، اس لیے اللہ نے اذانوں میں اپنے نام کے ساتھ اکبر رکھا ہے۔ شیعہ مذہب میں نمازیں 5 اوقات 3، میرے بڑے بھائی ہیں اور انتہائی علمی شخصیت ہے، تشریف فرمائے مجلس میں، اوقات 3 نمازیں 5۔ کوئی نہ سمجھے ہم نمازیں 3 پڑھتے ہیں، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، 3 اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اذانیں 3 اوقات میں دی جاتی ہیں، فجر کی، ظہرین کی، مغربین کی۔ فجر میں بھی اب اکبر کا اور اذان کا رشتہ دیکھنا، شاید یہ زاویہ منبر پہ پہلی بار استعمال ہو تو دعا دے دینا۔ اکبر کا اور اذان کا رشتہ دیکھنا۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی دفعہ تکرار ہوتا ہے؟ 4 دفعہ اول، 2 دفعہ آخر، 6 دفعہ۔ کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے؟ 3 مرتبہ۔
अल्लाह अकबर कितनी दफा कहा गया? 18। खिलकत में भी मोहम्मद की शबीह, जब से मोहम्मद है तब से अकबर है, क्योंकि उसी नूर का जोश है। खुदा रसूल कह रहे अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। आज जिनका अकीदा गलत है वो कहते हैं ये नूर नहीं बशर है, जिनका अकीदा अच्छा है वो कहते हैं कि नहीं ये नूर से बने हैं। अकीदा इससे भी ऊपर है। अब क्या करें, मिंबर पे बाज़ औक़ात खुद बार बार रुकते हैं, पढ़ें या ना पढ़ें। क्या क्या कहा जाता है? जिसने बड़ी अकीदे की छलांग मारी वो कहते हैं ये आले मोहम्मद नूर से बने हैं। अगर ये नूर से बने हैं, नूर इनसे पहले मानना पड़ेगा। ये मिंबर लकड़ी से बना है, लकड़ी पहले, नूर। अगर ये नूर से है तो फिर ये अव्वल कैसे? फिर इसका मतलब है कि ये नूर कोई अलहदा नूर नहीं, ये अल्लाह ही के नूर से, ये अल्लाह के नूर से सादिर हुए। जैसे सूरज से किरणें फूटती है, किरणें सूरज से सादिर होती है, आती भी सूरज से है, जाती भी सूरज में। ये सूरज से जुदा होके भी जुदा नहीं होते। जब भी इनकी पहचान अपनी है ही नहीं, कोई नहीं कहता ये किरण है वो सूरज, वो कहते वो सूरज है ये किरण। आती भी सूरज से, जाती भी सूरज में, सूरज से जाहिर होती है, सूरज से छुप जाती है। जमीन पे सूरज नहीं आता, किरणें आती, किरणें बताती हैं कि तलू हो गया है। नमाज का वक्त किरणें बताती हैं। अब मुझे नहीं पता यहां तो फिर मैं जुमला कहूं और उड़ जाऊं। इबादत किरणों से होती है, सूरज से नहीं होती। जमीन पे सूरज, सूरज जमीन पे आ जाए तो जल जाए, किरणें आती हैं। सूरज लाखों मील के फासले पे है, उसको देखो भी तो नजर नहीं आता, उसे देखा ही नहीं जा सकता। किरणें आती हैं, किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचान। ये जो हमारा जमीन का गोला है ये सूरज से बहुत फासले पे। बिस्मिल्लाह, सूरज से, सूरज से, सूरज से। अगर किसी ने इनको अल्लाह कहा तो इनके फजाइल का इनकार किया। अल्लाह हो के सूरज पलटाता रहा तो क्या फजाइल, अल्लाह हो के मुर्दे जिंदा करे तो क्या फजाइल है। ये मजहरे खुदा है, ये इजहार परवरदिगार है। अली को खबर थी कि सूरज पलटाना अल्लाह का काम है। अली अगर सिर्फ पलटाते तो आज मुशैरी सच्चा होता। अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं, अली ने पलटाया ताकि सजदा करूं। जब अली पलटा रहा था नुसैरी जाग रहा था, जब अली सजदा कर रहा था नुसैरी मर रहा। अल्लाह जाने लोग अल्लाह को कहां से तलाश करते हैं। मुझे तो, मैं बड़ा खूबसूरत जुमला कर, मैंने तो तौहीद अली की जबीं से सीखी है। अली के माथे पे सजदे का निशान, ये पहचान है पर ये मजहरे खुदा है। जमीन पे सूरज नहीं आ रहा, सूरज
کی کرن سورج سے نکل کر زمین، سورج طلوع پہلے ہو جاتا ہے، نظر زمین والوں کو 10 منٹ بعد آتا ہے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ پہلی کرن کو سورج سے نکل کے زمین پر آنے کے لیے جو اس کا دورانیہ ہے وہ 9 منٹ ہے۔ پہلی کرن سورج سے نکل کے زمین پہ 9 منٹ بعد آتی ہے، 9 منٹ بعد زمین والوں کو پتہ چلتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، جبکہ وہ اس وقت طلوع نہیں ہوا ہوتا، وہ 9 منٹ پہلے طلوع ہوتا ہے، وہ 9 منٹ پہلے آتا ہے اور زمین والوں کو 9 منٹ بعد پتہ چلتا ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان 9 کا فاصلہ ہے، 9 عدد ہے جناب زہرا کا۔ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک زمین والوں کو لگتا ہے کہ بھی ہے، جبکہ وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، وہ جا چکا ہوتا ہے، کرنیں زمین پہ ہوتی ہیں۔ کرنوں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے زمین کے اوقات کے مطابق 9 منٹ چاہیے۔ میں نے دنیا کے ہر منبر پہ کہا ہے کہ ہمارا مذہب اتنا سچا مذہب ہے، یہ سائنس سے بھی ثابت ہے۔ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ بعد نظر آتا ہے، سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا ہے۔ اب بھی لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ فرمایا یہ خلقت میں بھی محمد جیسا، خلق میں بھی محمد جیسا۔ خلق ہوتا ہے انسان کے اوصاف کا مرکز۔ علی فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنے بھی وصف ہیں وہ اس کے اخلاق سے پتہ چلتے ہیں، اس لیے علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے دیں، بولو تاکہ پہچانے دیں۔ اب آخری استعارہ استعمال کروں گا اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ یہ جملہ کوئی شاعر علی اکبر کے لیے نہیں پڑھ رہا، کوئی خطیب شہزادہ علی اکبر کی شان نہیں، حسین علیہ السلام اکبر کا بابا خود اکبر پڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے اللہ گواہ رہنا، اور گواہی اللہ کی دربار ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، خلق میں تیرے محمد، خلق فضائل کا مرکز، اوصاف، اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا محمد خلق عظیم کا مالک ہے، اور حسین کہہ رہے اکبر کا خلق محمد جیسا ہے۔ اب اگلی سطر کہوں گا اور شاید یہیں پہ ذہن رک جائے۔ حسین کہہ رہے میں اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں محمد جیسا ہے، جو نطق میں محمد جیسا ہے، جو نطق میں محمد جیسا ہے۔ دل اگر ہلکا سا بھی لرزے میں آئے تو شہزادہ علی اکبر سے معرفت کی درخواست کرنا۔ حسین کہہ رہے میں اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں محمد جیسا ہے۔ میں نے قرآن کھول کے قرآن سے پوچھا محمد کا نطق کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ پھر مجھے جملہ کہنے دینا، یا محمد اللہ کی مرضی سے بولتا ہے یا اکبر اللہ کی مرضی سے؟